تمام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد انت وحدہ لا شریک لہ وانت ارحم الراحمین، اللہم انت خالق السماوات والارضین، نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وصدق سبحان رسوله اللہ۔ النبي الأمين الكريم، والحمد لله رب العالمين۔ صدہا ہزار ہزار مبارکباد تمام حاضرین کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لطف و عنایات سے کئی وقت کے بعد یہ 2 دن سے یہ محفلیں ہمیں اچھی صورت میں نظر ہو کر کے ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا اس لاک ڈاؤن کو جو سمجھے وہ اپنی جگہ پر کھڑے کی سمجھ ہوتی ہے، بے شک۔ لیکن اس لاک ڈاؤن میں بڑی حکمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ جس کے دل میں ڈالے ضرور اس کو احساس ہوا ہوگا، اور نہیں ہوگا تو آج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب بات سنیں گے تو ہو جائے گا۔ جب کئی بار ایک ہی چیز کو کھاتے کھاتے دل اگتا جاتا ہے نا، تو وہ چیز پہ بھاتی نہیں ہے، تو اس کا رخ پھر دوسری طرف ہو جاتا ہے، یار اس کو تو بہت کھا لیا تو دال کا حلوہ کھایا ہر محفل میں، دل میں خیال آیا تھا اب تو یہ تو بدل دیں، یہ مدرسے والے میلاد والے کو لاپی بنائے، لاپی تو تھوڑا ٹھیک رہے گا، ذائقہ تھوڑا بدل جائے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بھائی؟ ہوتا ہے نا، لاپی ہوتی ہے، لاپی کھاتے کھاتے یا بھی ہو تو اچھا کو بریانی بنا کے کھلائے نا، کافی لاپی کھا کے دال لاپی کھا کے تھک گئے، اب تو تھوڑا یہ مطلب تو ذائقہ بدل جائے نا تو تھوڑا ٹھیک رہے گا۔ بے شک۔ تو کبھی وہ پلاؤ کی شکل میں، کبھی گوشت روٹی کی شکل میں، یہ بدلتا مسئلہ ماحول ہوتا رہتا ہے نا،
تو کھانے والے کو تو ٹھیک رہتا ہے. یہ تو ایک ظاہری ہماری دانتوں کی لذت اور پیٹ کی غذا ہوئی ہے، جسمانی جس کو بولتے ہیں. لیکن اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ نے روحانی غذا میں بھی یہ کیفیت رکھی ہے. روحانی غذا میں اللہ پاک جل شانہ نے ایک حالت رکھی ہے. اب فرق یہ ہے ان دونوں میں، روحانی حالت کیفیت اور ظاہری ہم کھانا پینا کرتے ہیں اس کی کیفیت میں، لذت میں، لذاذت میں بہت سارا ڈفرینس ہے اس میں. اور وہ ڈفرینس یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم کو کھانا پینا کھاتے ہیں نا تو ادھر ادھر جاتے ہیں تو ہمارا منہ ذائقے دار بن جاتا ہے، تو ذائقہ چکھنے کے لیے اچھی اچھی چیزیں کھائیں. گھر آتے ہیں نا بھول جاتے ہیں. گھر آتے ہیں نا، کوئی رئیس بیچارہ تھا گھوڑی لے کر کے بعد مسافری کرنے لگا. کوئی تو لوگ بیچارہ کہ اچھا آدمی ہے، امیر آدمی ہے، تو سب دعوت کرتے اور اس کی گھوڑے کو سمجھو کہ اچھا وہ چنے کھلاتے، باجرہ کھلاتے، اچھا. تو مہینہ بھائی وہ گھما پھرا تو خود بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے گھوڑی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی. گھر واپس آیا تو کیا گھوڑی کو پاورا چڑھاتے ہیں، کیا بولتے ہو آپ مارواڑی کیا بولتے نہیں پاورا کہتے ہو، اناج کھلاتے ہیں. پاورا جب چڑھایا وقت آیا جب گھوڑی کا تو کہہ کے ہوں بیچارہ وہ رئیس تو بہت عقل مند تھا بھائی، اس کو یاد آ گئے وہ چنے وغیرہ سب یاد آ گئے. گھر آیا تو گھر آنے کے بعد تو بھائی اپنے ہمارا تو ہوتا نہیں ہے، ہوم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو کھلائے وہ کھا لیتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا. تو یہ ذائقہ چند دنوں کے لیے انسان بھول جاتا ہے اس کو. لیکن روحانی کیفیت جو ہوتی ہے، جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو جب نوازتا دیتا ہے، روحانی دل کی کیفیت، روحانی نا دل کی حالات، وہ اللہ پاک جل شانہ کسی بندے کو دیتا ہے. اور کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ چیز جہاں سے حاصل ہوتی ہے نا وہ اس سے دور ہو جاتی ہے. محفل ہے، ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ رسول کی مبارک پاک محفل ہے، اس میں سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. پھر جب یہ چیز دور ہو جاتی ہے، یہ چیز سنگت صحبت ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے، تو اس کی جو تاثیرات جو ہے نا روحانیت کے، وہ تاثیرات روحانیت کے جو ہے وہ قائم رہتی ہیں، اور روحانیت کا جو مقدار ہوتا ہے وہ بندے سے دور ہو جاتا ہے. اب تاثیر کا قائم رہنا نے مقدار کا دور رہنا، اس کو سمجھنا پڑے گا. تاثیر جب سلامت رہتی ہے، اس محفل حاصل نہیں ہو رہی ہے، اس کا اثر باقی ہے، یاد کرتا رہتا ہے بیچارہ، ہوتا ہی نہیں ہوتا، یاد کرتا رہتا ہے. یاد اس کے دل سے نہیں نکلتی، وہ تاثیر ہے، وہ محفلوں کی، سنگتوں کی، صحبتوں کی تاثیر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. جو مقدار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تاثیر سلامت رہتی ہے، بندہ اس کو یاد کرتا رہتا ہے. کب وہ وقت آئے، کب وہ ٹائم آئے، کب وہ محفل آئے، کب وہ اللہ کا ذکر کی جو ہے میلاد ہو، میں جاؤں، میں سنوں، پھر وہی مقدار ہمیں حاصل ہوتا رہے. بھئی اب جو سمجھدار بندے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر علماء بیٹھے ہوئے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یقین نہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہم تو ان کو وبا سمجھ لیا، بلا سمجھ لی، عذاب سمجھ. بے شک یہی کیف جو ہے نا، یہ حالت جو ہے لاک ڈاؤن کی، کسی کے لیے مشکل بن گئی، کسی کے لیے مصیبت بن گئی، کسی کے لیے عذاب بن گیا، کسی کے لیے رحمت الہی بن گئی.
ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہے یہ. لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن سمجھانا تو بھی ضروری ہوگا نا. سمجھیں گے تو یہ سارے غبار دور ہو جائیں گے. اللہ نے جن کو نوازا ہے، روحانی کیف جن مجلسوں سے جن کو حاصل ہوئی ہے، ان کے دل میں تاثیر ہے. تو جب یہ کیف دور ہو گیا مجلسوں کا، میلادوں کا، ذکر کا، اذکار کا، مدرسوں کا، قال اللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، مسجد میں اماموں کے قرت کا عام جام لوگ سنے، یہ سب جو ہے یہ سب مقدمے دور ہو گئے. تو طلب رہی کہ نہیں رہی؟ میں آپ کو قسم دے کے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو، آپ کچھ بھی آپ ہوں، آپ روحانیت کے صاحب ہوں یا نہ ہوں، لیکن روحانیت کے جو مقامات جو ہیں، اللہ کے پاک ذکر، خدا کے رسول کا ذکر، یہ ذکر اللہ، یہ محفل ہے، میلاد ہے، وہ آپ کو کیف میں آ کر کبھی یاد نہیں دلاتی ہوں گی؟ کیا آپ کو نہیں یاد آتا؟ جی کیا ہے یہ؟ لوگ تو کیا سمجھ لیا، کسی کے لیے بے شک عذاب بھی بنا، لیکن اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ محبوب جب تک آپ اس قوم میں رہیں گے کبھی اس پہ عذاب نہیں آئے گا. حضور ہر حال میں ہر قوم میں موجود ہے، آج تک موجود ہے، آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود ہے، قیامت تک موجود ہے. لیکن عذاب کے لیے، عذاب جو ہے وہ عذاب والوں کے لیے ہوتا ہے، عذاب والوں کا ہوتا ہے، اور کبھی یہی عذاب رحمت کی شکل بدل دیتا ہے. اس لیے دوستو اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو ان سے پہلے بھی محفلیں ابھی جو ہو رہی ہیں نا علاقے میں، وہ کچھ اور رنگ کی تھی. ابھی 2-3 دن سے پروگرام ہو رہے ہیں، ان کی رنگت کچھ اور معلوم ہو رہی ہے. جب سے ہم آئے ہیں یہاں تب سے کوئی بچہ کے کوئی مرض اٹھا نہیں ہے، نہیں تو آج من کہہ رہا ہے کہ اٹھے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں کر رہا. اب کوئی ایک آدھا کہہ دے ہاں میرا من ہے کہ جہاں چلا جاؤں، تو وہ تو ابھی وہ تو اس کے لیے میں بیان کیا کروں گا. ہمارے پیر صاحب قبلہ سے ایک دفعہ حلقہ شریف کرایا انہوں نے کھوکھا کی زمین پر، بڑے بڑے ڈوکرے تھے، ذکر حلقہ شریف کرایا، سلسلہ شریف کا نقشبندیہ کا. وہ کوئی بیچارہ میرے جیسا ہوگا، ذکر کرنے کے بعد حلقے شریف سے فارغ ہوئے، سننا دل سے سننا. تو کسی عبداللہ حاجی صاحب پٹیل تھے، راجر ذاکر تھے، بہت نیک شخص پٹیل تھے، لیکن پٹیل نہیں، فقیر درویش تھے، تہجد گزار تھے. پوچھا آئے حاجی کھیرو تھنے کہیں نظر آیا؟ وہ بیٹھا تھا، وہ جو حاجی صاحب مارے جڑو تو ہاں کہ منے نظر آئے کی تو بیساڑی نے منے رباڑوں نظر آئی. میں ارے کہ تھارے ڈاڈی میں دھوڑ گئے حاجی. تو ہمیں وہ تو یوں ہے انسانی کیفیت تو مسئلہ ہے، تو اپنی جگہ پر ہے وہ. لیکن الحمدللہ آج جو آپ یہ لاک ڈاؤن کے بعد جو محفلیں جو آپ سن رہے ہیں، کتنی شانتی سے نوجوان، بوڑھا، بچہ، سارے کے سارے ایک جگہ ایک دم جمع کر کے سن رہے ہیں. کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے؟ یہ لاک ڈاؤن کی مہربانی ہے. کس کی مہربانی؟ مہربانی تو اصل خدا کی ہے. لاک ڈاؤن نے ہمارے دنوں کی کیف کو ایسا بدلا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک مقولہ ہے، الفراق اشد من الموت. کسی چیز کا فراق ہے نا، کب ملے کب ملے کب ملے کب ملے، فراق اس کو بولتے ہیں. فراق کی معنی آپ کو سمجھا رہا ہوں میں، کب ملے یہ فراق ہے. یہ فراق میں جب بندہ دل میں رہتا ہے نا، تو قول یہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ الفراق اشد من الموت. موت جو ہے نا، موت، تو موت سے سخت تر چیز کیا ہے؟ فراق ہے. کب ملے کب ملے کب ملے یہ. لیکن
یہ جو آپ کا جو الفراق جو ہے نا، یہ دل میں کئی بیچارے کہتے ہو کب وقت آئے، کب وقت آئے، کب محفلیں ہوں، کب ذکر ہو، کب تذکر ہوں، کب صالحین کا مبارک پاک ذکر ہو، کب میلادیں ہم سنیں، ہماری روح ایمان پھر واپس تازی ہو جائے اور ہماری بیٹری ڈاؤن ہو جائے، وہ چارج ہو جائے۔ سبحان اللہ. ارے جی تم ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہو، اس میں سے 5 بندوں کا تو ہوگا نا خیال، یہ بے شک ضرور. بھلے سب کا نہ ہو، 5 تو ہوں گے نا، تو یہ 5 ہی تم پر غالب ہے، یہ سبحان اللہ. 5 ہی تم پر غالب ہے۔ تو اسی لیے الحمدللہ اللہ سے رسول کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم جل جلالہ جل شانہ نے ہمیں یہ آج کا دن نصیب فرمایا۔ آمین. رتن بابا علیہ رحمت و رضوان کی مبارک پاک یاد میں، ان اللہ کی محبوب بندے کی یاد میں یہ مجلس میں ہم آئے، اللہ تعالی ہم کو آپ کو یہ مجلس مبارک فرمائے۔ آمین. یہ سچوں کی محفل ہے۔ سبحان اللہ. اب میں اگلا ذکر نہیں کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے پچھلا ذکر کروں گا، کونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کیوں کہہ رہا ہے بھائی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے ساتھ ہو جاؤ، کیوں نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صرف اللہ پاک نے فرمایا ڈرو تو مجھ سے ڈرنا، ڈرو مجھ سے، خوف میرا کرو، تقوی میری کرو، لیکن کسی کے ساتھ رہنا ہو تو وہ سچوں کے ساتھ رہنا، میں میرے ساتھ نہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ رہنے میں نقصان کیا بھائی؟ آپ لوگوں کو نقصان نظر آتا ہے؟ آتا ہے؟ نہیں آئے گا، آپ آگے آپ تو سمجھتے نہیں ہے کیا آئے گا اس میں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے صالحین، اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے، مقربین بندے، مخلصین بندے، اللہ والے، تو ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ ابھی آپ کو مولانا نے سمجھایا نا، اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں، اللہ کس پہ راضی ہوتا ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ کس پہ راضی ہے؟ وہ آپ کو مسئلہ دے کے سمجھائیں، آپ سمجھ لو بس کافی ہے آپ کے لیے، مجھے ہیٹر نہیں کرنا اس بات کو۔ لیکن سبحان اللہ، ہم تو کیا بڑے بڑے اکابرین جو اولیاء ہیں، جن کی صحبت میں رہنا دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، وہ بھی تو جب بھی دعا مانگتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں، وہ دعا میں ہی مانگتے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں ہماری دعا یہ ہے، حضرت عبید اللہ احرار سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے عظیم بزرگ ہیں، علامہ مولانا عبدالرحمن جامی کی پیر و مرشد ہے۔ وہ بادشاہ وقت تھے، وہ کیا تھے؟ وقت کے بادشاہ تھے، سمرقند کے، بہت ٹھاٹ سے رہتے تھے، بادشاہ۔ اور حقیقت میں کیا، ایک زبردست جلیل قدر ولی کامل تھے وہ، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی نعمت ہے نا، اب اللہ نے کوئی ایسا نوازا تھا۔ اور مولانا عاشق رسول مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ارے وہ جامی جس عبید اللہ رضی اللہ تعالی، جس جامی کو محبت کا جام پلایا، کہ جب حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک استغاثہ محبت کے دائرے میں رہ کر جب انہوں نے اس مبارک استغاثے کو بنایا تھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں جا کر حضور کی مزار اقدس پاک میں جا کے پیش کروں گا، میں ایک شعر شاعری کر کے حضور کی بارگاہ میں عرضی کی۔ اس میں ایک شعر یہ تھا، اگلے شعر تو بہت ہیں، اس میں ایک شاعری یہ تھی کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے قبر انور پاک سے ظاہر ہو جائیے تو میں آپ کے قدموں اور ہاتھوں کو چوموں میں۔ یہ مجھ سے ذکر ہے اس شعر میں، یہ اتنی محبت سے انہوں نے بنایا تھا، اتنی محبت سے۔ اس زمانے میں جو بھی
ابواب مدینہ جتنے بھی جو آنے جانے کے تھے اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کا جو بھی سلطنت کا مال جو بھی ہوگا ان کے خواب میں آیا کہ فلاں شخص فلاں علاقے سے آ رہا ہے، اس کو میری مزار پر نہ آنے دیا جائے۔ حضور نے اشارہ فرمایا میری مزار پر اس کو نہ آنے دیا جائے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تب جا کے سب داروں کے لگا دیے اس نے۔ صاحب سلطنت بادشاہ نے داروں لگا دیا، ایسا شخص آئے گا بس اس کو مدینہ منورہ کی شہر میں ان کو انٹری نہیں ہے بس۔ اور پھر جب یہ مسئلہ پورا ہوا ان کو آنے نہ دیا گیا تو واپس میں جب اس کو مسئلہ ہوا تو کسی نے پوچھا حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا جو آپ نے اتنی پابندی لگا دیا؟ مختصر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اس محبت و عشق میں میری دربار میں آ رہا تھا، اگر وہ آ جاتا تو میں اپنی قبر سے باہر بالکل نکل ہی جاتا، اور میں نکلتا تو قیامت آ جاتی، بے شک، قبر امن سے بیزار ہو جاتا، قیامت آ جاتی۔ اس محبت سے وہ آ رہا تھا، مجھے نکلنا واجب ہو جاتا اس کے لیے۔ وہ جامی ہے، اور ان کے پیر و مرشد عبید اللہ احرار سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اپنے اہل محفل سے پوچھا کہ بھئی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا مانگ لے تو حرف حرف قبول ہو جاتی ہے۔ اب کئی راویوں کی روایت ہے بھئی دو خطبوں کے درمیان، ایک خطبہ امام پڑھنے جب بیٹھتا ہے دوسرا خطبہ پڑھنے کے لیے، اس کے درمیان میں تھوڑی سی ٹائم جو ہے 2-4 منٹ کا، تو فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت ہے کہ بندہ کوئی دعا مانگ لے جائز، حرف اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک ایسی طبی وقت ایسا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی کہتے ہیں کہ خطبے کی اذان سے پہلے، کوئی کہتے ہیں خطبہ پورے ہونے کے بعد ترت، لیکن جو بھی ہو، اب وہ بزرگ پوچھتے ہیں اپنے اہل محفل کو کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اس وقت میں کوئی دعا مانگ لے تو اللہ دعا قبول فرماتا، اگر تم کو یہ چیز مل جائے، وقت مل جائے قبولیت کا، تو تم دعا کیسی مانگو گے؟ بولا خواجہ عبید اللہ احرار سمرقندی اپنے اہل محفل سے فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ ہی ہمیں بتا دیں کیا دعا مانگنی چاہیے، ہمیں تو کچھ نہیں آتا، آپ فرمائیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اگر مجھے وقت مل جائے تو میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے میں دعا مانگوں، مولا تیرے محبوب بندوں کی صحبت نصیب فرما دے مجھے، اور کچھ نہیں مانگا۔ ارے کونو مع صادقین میں کچھ وزن ہے تب تو خدا نے فرمایا ہے نہیں یار، راستے میں بات تھوڑی پڑی ہے۔ ایک کوئی بزرگ تھا، رات دن تاجد ٹائم کے اٹھے، بڑی بڑی آواز سے دعا مانگے، بس اے اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، اے اللہ میرے دوستوں کو ولی کامل بنا دے، اے اللہ میرے دوستوں کو بہت محبت والا تیری صحبت والا بنا دے، اے اللہ تو فضل فرما۔ اب خود کے لیے دعا نہیں مانگ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے کہ خود کے لیے تو مانگتا نہیں ہے، اپنے دوست جو ہیں دوست، ان دوستوں کے لیے دعا مانگے اللہ ان کو ولی بنا دے، ان کو اچھا بنا دے، ان کو نیک بنا دے، ان کو بزرگ بنا دے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے سمجھدار ہوتے ہوئے اپنے خود کے لیے دعا نہیں مانگتے ہیں، تم اپنے دوستوں کو نیک بنانے کی، ارے تم کو سمجھ نہیں ہے کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے جب دوست نیک اچھے بزرگ ہوں گے تو کیا مجھے برا رہنے دیں گے؟ وہ کیا میرے دوست اگر نیک اچھے ہوں گے، میں برا ہوں گا تو کیا مجھے وہ برا رہنے دیں گے؟ ان کی صحبت کی برکت سے اللہ مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اچھی سنگتوں کی بھی بات ہو رہی تھی، اچھی سنگتوں کی، اچھی سنگت۔ ارے یہ تم بیٹھے ہو لذتیں حاصل کر رہے ہو نا، یہ اچھے سنگت والوں کا ذکر ہو رہا، ان کا فیض ہے یہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ نہ ہمارا کمال ہے نہ تمہارا کمال ہے، یہ جس کی پاک
دلوں میں اللہ نے روحانیت بخشی ہے، ان کے پاک تذکروں کا یہ فیض ہے۔ یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرما دے آمین، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی کافی وافی ہے۔ اللہ کرے یہ صحبتیں، یہ محبتیں سلامت رہیں۔ زیادہ بیان آج نہیں کروں گا، اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ اسی پر بہت کچھ علماء کرام ہمارے بولے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، ایک صحابی رسول تھے، لیکن دیوبندیوں بےایمانوں نے اس حدیث کو خیانتاً بخاری شریف میں لائی نہیں ہے۔ بخاری شریف وہ تو خائن ہیں بڑے۔ کئی ایسے حدیث ہیں بخاری شریف میں جو اولیاء کرام حضور کے شان میں اعلیٰ درجے کی حدیث سے نکال دی۔ اصل نسخہ جو بخاری شریف کا علماء کرام کا توجہ چاہوں گا، اصل نسخے میں جو ان کی ہے پرانی، بہت پرانی دیوبندیوں کی طبعات سے پہلے، ان کے اشاعت سے پہلے جو ہے ان میں حدیثیں موجود ہیں۔ وہ آج کی جو دیوبندی وغیرہ چھپتے ہیں اس میں نکال دی۔ وہ نکالی کیوں؟ کہ سنیوں کو کام آ جائے گی۔ کیا ہمارے لیے پتھر ہو جائے گا، اور ان کو سنیوں کو یہ حدیث ہاتھ آ جائے گی تو ہم کو اس سے پتھر ٹھوکیں گے، جواب دیں گے پتھر کے بھائی نکال۔ ایک حدیث ہے اس میں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، ہمیشہ لیتا ہوں، وہ سفر کرتے کرتے بول کے شام چلے گئے۔ چلنے کے بعد وہ سیدھے اترتے مسجد میں گئے۔ مسجد میں جانے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، تحیت وضو ہو کے مسجد جو بھی ہو، اور بس نماز پڑھ کے انہیں دعا مانگی، اے اللہ میں خیریت سے پہنچا تیرا شکر، نہیں تو اے اللہ میں ابھی اجنبی یہاں آیا ہوں، مجھے روزی کو روٹی کھلا دے، نہیں۔ ایسی کوئی بھی دعا نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، مولا کریم تیرے اس گھر میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اس شہر میں مجھے کوئی تیرا محبت والا مل جائے جس کی صحبت میں میں بیٹھوں۔ سبحان اللہ، کوئی دعا نہیں مانگے۔ صحابی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاک صحبتیں با کمال جو حاصل کر چکے تھے، سبحان وہ بھی اللہ، طلب میں ابھی خامی نہیں کر رہے۔ مولا مجھے وہ اس بندہ نصیب فرما جس کی صحبت میں بیٹھوں، جس کے دل کی روشنی حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تھوڑی دیر ہوئی، مسجد سے باہر نکلے تو صحن میں چند اشخاص ایک بزرگ بوڑھے کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چند اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، وہ سب ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت صحابی رسول باہر نکلے، دیکھا نورانی صورت رہا، ماشاء اللہ بوڑھا، کئی بیچارے جوان بوڑھے ان کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ بھی اس صف میں بیٹھ گئے، مزہ آیا۔ ابھی یہ تشریح شرح ہے، خلاصہ ہے حدیث شریف میں، حالانکہ مزہ آیا نہیں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میں شرح کر رہا ہوں اس کی۔ مزہ آیا، ان کو بیٹھے رہے، خوب مزہ آیا، اللہ کا شکر کیا۔ دل میں کہا مجھے اتنی لذت حاصل ہو رہی ہے اس محفل میں، شاید میں نے دعا مانگی نا، اللہ نے قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ محفل برخاست ہوئی، پوچھا یہ ہے کون؟ یہ تو وہ تو مسافر طریقے آئے تھے، تو انہوں نے پوچھا آپ پہچانتے نہیں ہو؟ کہ بھائی میں نہیں پہچانتا کہ ہیں کون یہ؟ اب جو بھی حکمت ان کو فرمایا کہ یہ ابو ذر غفاری ہیں، صحابی رسول ہیں۔ تو سبحان اللہ، انہوں نے اللہ کی شکرانے کا صدا کیا کہ اللہ کا شکر کہ رب کریم جل شانہ نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے یہ محفل عطا فرمائی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، بخاری شریف کی باب الایمان میں حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول نے کسی صحابی سے کہا کہ آؤ اپنے بیٹے کچھ ایمان تازہ کر لیں، مومن بن لیں۔ لفظ یوں ہے، کیا ہے؟ کیا صحابی رسول مومن نہیں تھے کیا؟ بے شک مومن تھے،
پھر بھی لفظ مومن استعمال کر کے کہنا کہ آؤ آؤ ہم تھوڑا مومن بن لیں، مطلب کہ لذت کے اوپر لذت حاصل کر لیں، راحت سے اوپر راحت حاصل کر لیں، کچھ بولو، کچھ بیٹھیں، ذکر اللہ کریں، حضور کا تذکرہ کریں تو ایمان میں اور مزید تازگی آ جائے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ تھوڑی بیٹھو بیٹھو تو ہم مومن بن لیتے ہو، کیا وہ کافر تھے کیا؟ وہ تو سچے پکے مومن، مصادق الیقین مومن تھے، پھر بھی ایک صحابی سے دوسرے صحابی کا بیٹھو یار باتیں کریں تو اپنے مومن بن لیں۔ مومن بننے کا مقصد کیا؟ مولویوں کو پوچھو بنا کیا مقصد ہے؟ یہ بات ہے۔ روحانیت جب تھوڑی سی بندے سے دور ہو جاتی ہے نا تو اس کی کیفیت فراق میں بدل جاتی ہے، اور یہ فراق بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ فراق جو ہے نا جدائی، یہ جدائی جو ہے ملے 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 کب ملی جدائی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں انسان مومن دل جو ہوتا ہے یہ طلب ملنے کی رکھتا ہے تو اس کا دل ایمان کے لحاظ سے ہر سطح پر مضبوط سے مضبوط تر ہونے لگتا ہے۔ وہ شان ہمیں جو اہل اللہ ہیں، جو ذاکرین ہیں، جو اصحاب صحبت ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی محبت نصیب فرمائے۔ روحانیت کے قید کے بغیر یار مزہ تھوڑا ہے، مزہ تھوڑا۔ ایک حدیث شریف سنا دوں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے کہ مومن کا جب وصال ہوتا ہے تو اس کی روح جب نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے کہ مکھن کے اندر بال کا نکل جاتا ہے۔ مکھن میں بال، موکھن میں بال بھی جو پڑ جائے، بکری بھی جیرو، بھینس بھی جیرو، پوچھنے جو نکالنے میں تکلیف ہوئے تو آسانی نکل جائے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کوئی تکلیف ہوئے؟ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے، مومن کی روح ایسے نکلتی ہے۔ کسی نے پوچھا میں سمجھ میں نہیں آتی، مومن کی روح جو ہے مکھن کے اندر بال پڑ جانے، نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس بزرگ نے سمجھا کہ سورہ یوسف پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے تم نے؟ یہاں حضرت میں تو آزاد پڑھ لی ہے تو فرمایا تم نے ایک دفعہ ہی نہیں پڑھی، اس میں ایک ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، مصر کی کئی عورتیں آپ پہ دیوانی عاشق ہو گئی۔ بیوی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرے یار کا تم جلوہ دیکھو تب پتہ پڑے گا کہ ہے کون ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے آن بان سے نکلے تو ان خوبصورت عورتوں کے ہاتھوں میں ایک لیمو کا سمجھو لیمو، ایک لیمو چاقو دے دیا۔ کیا دے دیا؟ سب لین کر کے کھڑے۔ یوسف علیہ السلام اپنے حسن و جمال کے ساتھ نکلے تو یوں دیکھ رہی ہے، یوسف علیہ السلام یوں گزر رہے ہیں، ہاتھ میں لیمو ہے، اس ہاتھ میں چاقو ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے اقدس پاک کو جب دیکھا تو اس میں ایسی ماں ہو گئی کہ یہ لیمو کٹ گیا، ہاتھ میں کٹ گیا، پتہ ہی نہیں پڑا۔ لیمو کٹ گیا، ہاتھ کا خون بہ رہا ہے، پتہ ہی نہیں۔ جب یوسف علیہ السلام چلے گئے، غائب ہو گئے، دیکھا کسی کی یہ کپڑا کٹا ہوا، کسی کا یہ کٹا ہوا، کسی کا یہ کٹا ہوا، کہ ہم کو پتہ ہی نہیں پڑا۔ ارے جس مومن کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، جب مومن دل کا مبارک روح نکلتا ہے تو اس کو ایسا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو اتنا ہی پتا پڑا۔ بے شک، سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کرے یہ پیٹ آپ میں سلامت رہے، آمین، یک جان ہو کے رہنا، محبت والوں میں سے ہونا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا
اللہ والوں، اللہ کی پیارے معبود جو بندے مخلصین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کی محبت میں ہمارے دل خدا کا روشن ہو جائے، آمین ان کی صحبت محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ آمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم آج کی ہماری محفل، یہ ذکر اذکار آپ کا ہمارا سب کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ آمین حضور کے صدقے یہ مبارک پاک محفل ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین ہمارے ایمان میں رزق روزی حلال میں خوب برکتیں دے، آمین بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، آمین بے اولاد کو اللہ صاحب اولاد فرمائے، آمین بے اولاد کو اللہ نیک صالح فرمائے، آمین قرضوں سے قرضوں سے دردوں سے آفتوں سے بلاؤں سے مصیبتوں مشکلوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے، اللہ دور فرمائے، بیماروں کو شفا دے، بے اولاد کو اولاد دے، جو بیچارے بیماریوں کی کئی ساری تکلیفوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کوئی آسی بھی خلل میں، جن بوتوں کے چکر میں، کچھ ناپاک عملوں کے شر میں کئی بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے انہیں نجات نصیب فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، اور ان شیطانوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ظالموں کے شر سے خدا محفوظ رکھے، حکومت کے تشدد سے خدا بچائے، ناپاک منصوبوں کو اللہ ان کے ناکام فرمائے، نبی آل نبی صحابہ کرام چار یار پنجتن پاک جملہ نیک بندوں کی اللہ محمد صبر نصیب فرمائے۔ رب کریم تیرے اس پاک محبوب محفل کے صدقے میں کئی بندے اس میں ایسے ہوں گے بیچارے مولا جو تیرے بارگاہ کے محبوب بھی ہوں گے مولا، آمین کہ آمین کی الفاظ کی برکت سے اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما دے، آمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین سچی توبہ کی توفیق دے، آمین ہمیں اتفاق اتحاد محبت نصیب فرما، آمین اے اللہ ہمارے ملک پر رحم و کرم کی بارشیں برسا، آمین ملک کو آباد فرما دے آمین مولا، اس پاک محفل میں ہماری جولیوں کو خالی نہ فرما، تیری رحمتوں سے بھر دے اے اللہ، ہر طرح کی نعمتوں سے نواز، ان کے ساتھ ساتھ یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں عاجل اور غیر عاجل وہ بارش رحمت برسا دے رہا، آمین تامو کرے کے صدقے یا اللہ اس ملک کو سرشد شاداب فرما دے، آمین اسی طرح ہمارے دلوں کو ایمانی روحانی سے سرشب شاداب فرما دے، ہمارے اہل سنت جماعت کا بول بالا فرما، آمین باطل فرقوں کی بےختری فرما، آمین ان کی طاقتوں سے ان کے شروں سے ہمیں بچا، اے اللہ مذہب اہل سنت جماعت کا بول بالا فرما، آمین پروردگار اعلیٰ اسلام و مسلمانوں کے حق میں جو بہتر ہے وہ فرما، ہمارے اس نسل کو اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں دیندار بنا، نیکوکار بنا، نمازی بنا، مسجدوں مدرسوں کو گھروں کو ایمان سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، باطل فرقوں کے شروں سے، شراب خوری سے، ہر گناہوں سے ہمیں پناہ میں رکھ یا اللہ، ہمیں بچا اے اللہ، جو بیچارے مبتلا ہیں مولا ان کو معاف کر دے، ان کے ساتھ انہیں اس حرام کاموں سے نجات دے دے مولا کریم، آمین تیرے بندے نیک گنہگار بندے ہیں، نیکوں کے صدقے انہیں بخش دے مولا، فضل فرما، ہمارے علماء اہل سنت جماعت ابناء صدیقیہ ان کی زبان میں زبان کو بااثر بنا، عالم باعمل بنا، تحریک میں جڑے رہیں، سچے اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین مولا کریم ہر دل مومن کو تیرے محبوب کی محبت سے روشن فرما دے مولا، آج کی مجلس کی حاضری کو قبول فرما، آمین اور حضرت بابا علیہ رحمت رضوان کی مبارک یہ محفل یاد میں کی گئی ہے، مولا کریم یہ محفل ہمیشہ سلامت رہے، آمین کمیٹی والوں جو خدمت کی، جو اس میں خدمات کی، نوجوانوں نے خدمت کی، اے اللہ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما، آمین دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، آمین جنہوں نے اس محفل میں حصہ لیا اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، آمین کو برکتوں سے نواز، آمین ظالم کو ظلم سے، کافروں کے کفر سے، حکومت کے تشدد سے یا اللہ ہم سب کو تیری پناہ میں رکھ، تیری پناہ میں رکھ، اس عذاب کو اے اللہ اس مشکل کو تو دور فرما، آمین اللہ ہمیں حفاظت و تیری پناہ میں رکھ یا اللہ، آخر زمانوں کے ہولوں سے بچا، فتنوں سے بچا، فتنوں سے بچا، ان کے شر سے تیرے محبوب کے صدقے محفوظ کر،
اے اللہ جو تجھ سے دعا کرے لیل تیری بارگاہ میں قبول کے شرف عطا فرما آمین مہدی پاک کے محبوب کا اجازت دے دے مولا اور کی مبارک پاک سے غلامیت میں ہمیں شامل کر دے مولا کریم آمین تاکہ تیرے محبوب کے پاک دین کا ہم روح بھی تو دیکھیں کیسا ہے آمین تیرے حبیب کے صدقے میں تو کرم فرما دے آمین بار بار تیرے محبوب کے دربار کی ایمان و محبت کے ساتھ حاضر نصیب فرما ہماری مشکلوں تکلیفوں کو دور فرما دے آمین حاضر جماعت کی حاضری کو اللہ تو قبول فرما دے آمین بسم اللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم وفضل امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسین تجھے سلام